السلام علیکم عبدالستار بھائی، میں اصل میں بیزی تھا، اس کے لیے فٹافٹ جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اصل میں کیسا ہوتا ہے، فقیہ سے مراد جو دین کی صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، حلال حرام کی جس کے پاس تمیز ہو، جو دین کو مکمل سمجھتا ہو، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اور عابد پر اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ عبادت کا جو درجہ ہے نا، وہ علم کے بعد ہے۔ علم آئے گا تو پھر عبادت ہوئے گی، جب دین کی سمجھ ہوگی تو عبادت آ سکتی ہے۔ وضو کا طریقہ معلوم ہوگا تو نماز معلوم ہوگی۔ روزہ تو رکھ دیا، پر روزے کے جو مسائل ہیں وہ مسائل معلوم ہونا ضروری ہے۔ صرف روزہ رکھ لینے سے کوئی مطلب نہیں ہے، روزے کے مسائل معلوم ہو۔ یہ ایک مثال ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اور عبادت جو صرف کرتے ہیں نا، اس کو شیطان کبھی بھی بہکا سکتا ہے۔ علم کے ساتھ جو بندہ عبادت کرے گا تو پھر شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا۔ موقع محل کا علم، اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ علم جس کے پاس ہوتا ہے، شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پر وہ عالم اور فقیہ وہ بہکنے کی کوشش وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے۔ اس کے لیے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عمار صاحب، آپ نے جو یہاں حدیث پیش کی ابن ماجہ کی، اور اس کے بعد اس کی جو تفسیر آپ نے رکھی، وہ بالکل 100% صحیح ہے، اس سے کسی کو دو رائے نہیں۔ اور اس کی آپ نے جو تفصیل بیان کی وہ بھی بالکل صحیح ہے، اس سے ہم لوگ متفق اور متحد ہیں۔ سوال بات یہ تھی کہ فرید انصاری صاحب نے ایک بات رکھی کہ بے عمل عالم 1000 جو ہے وہ جاہلوں سے وہ بہتر ہے، ذاکرین سے، معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ جو انہوں نے جو بات رکھی تھی نا، میرا اسی کے اوپر یہ تھا کہ یہ مجھے گڑبڑ لگا کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے ان کا۔ بے عمل تو کوئی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اسلام کے اس پہ، چاہے پھر وہ عامل ہو، ذاکر ہو کہ عابد ہو۔ تو اسی میں مد نظر میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ آپ مجھے اس کے تعلق سے بتائیں۔ خیر، آپ نے جو باتیں ابھی رکھ دی حدیث اور اس کی تفسیر، وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، اور یہی صحیح بات ہے۔ حدن اللہ، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عمار صاحب، آپ کی بات سراخوں پہ، آپ کی حدیث، آپ کا جو ہے جواب حضرت ہمارے بھائی ستار بھائی کی اور ہمارے فرید بھائی کی بات کا جو آپ نے جواب دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور کوئی موضوع بحث کا نہیں ہے، یہ موضوع جو ہے وہ سوچنے کا، توجہ کا ہے۔ توجہ اس بات کی کہ عابد سے افضل عالم، اس کی حدیث آپ نے بتائی، اور اس کو میں سراخوں پہ رکھتی ہوں۔ آپ کی اس بات کو میں بتانا چاہوں گی، مولانا عمر صاحب ہمارے جو ہے وہ دارالقضا کے مولانا ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، علم اور قرآن کی روشنی میں ان کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کی سند میں نے آپ کو بیان کر دی کہ یہ اپوائنٹ کیے گئے دارالقضا سے، اور ماشاءاللہ ان کا دارالقضا، خود کا دارالقضا چلتا ہے جب، تو میرا بولنا بھائی، میں تھوڑا اپنی طرف اس طرف متوجہ کروں گی آپ لوگوں کو میرے کام کی۔ جب آپ مجھ سے جڑ کر میرے ساتھ کام کر رہے ہیں تو میں اس کو اپنے کام کی طرف میں اس کو پوائنٹ آف ویو جو ہے میں ایک مثال کے طور پر بیان کروں گی۔ اگر غلطی ہے تو بھائی معافی چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، لیکن میرا دل بولا کہ میں آپ کو یہ بات رکھوں۔ تو جس طرح عابد کے لیے آپ نے کہا کہ اس کے درجے کم ہیں اور کئی گنا زیادہ اپنے ایک عالم کے سامنے ان کے کئی ہزار عابد سے ہمارے عالم کی زیادہ اللہ کے پاس ان کی زیادہ اہمیت ہے۔ لازم میں سراخوں پہ رکھتی آپ کی اس بات کو۔ تو میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں بھائیوں، میرے سمجھدار بھائیوں، کہ آپ لوگ کے یہ بات کو، آپ لوگ یہ کیوں نہیں یہ بات کو یقین کرتے، اس بات کو کیوں نہیں یقین کرتے؟ آپ عابد کے لیے آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ ایک عابد کو کس طریقے سے لے رہے ہیں؟ ایک عابد وہی نا جس نے جو رٹا مارتا ہے، جو صرف زبان کی ادائیگی سے علم کو حاصل کرتا ہے، اور جو ذہن میں کچھ بھی چلتا ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اس کو دہراتا رہتا ہے، اور جو ہے اسے مکمل کرنا، اسے یعنی یاد کرنا، اس سے یاد دہانی کو آپ نے اس کو عابد کا نام دیا ہے، جو عبادت جو کہ صرف زبان کی ادائیگی سے، روح سے، اور اس کے جو ہے علم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بارے میں ان کو اگر پوچھا جائے تو الفاظ کے معنی بھی بتا نہیں سکتے، اور اس کے بارے میں تفسیر بھی بتا نہیں سکتے، اور نہ ترجمہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عابد کی اتنی میں ایک ڈیفینیشن میں نے دی۔ اب عالم کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ کئی گنا زیادہ درجے ہے، میں سراخوں پہ رکھتی ہوں آپ کو اس بات کو۔ میں بھی یہی بولنا چاہتی ہوں بھائی، ہم جو ثواب کے کمانے کے چکر میں جو ہم لا رہے ہیں لڑکیاں غیروں کی، اور ان کو جو
پڑھا رہے ہیں رٹا مارنے کے لیے، ان کے آگے کلام رکھ دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ان کو جو سکھاتے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، الف بے پے تے سے شروعات کرتے ہیں، بعد میں ان کے زبانوں پر جب ہمارا کلام چڑھ جاتا ہے. اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے کہ کوئی بچہ بھی اگر اسے پڑھے گا تو اسے وہ علم اللہ حاصل دے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ کہ میں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. پھر تو آپ تو دیکھ ہی رہے ہو کہ کیسی کیسی محنتیں لوگوں کی جو ہے وہ دنیا میں ضائع نہیں ہو رہی ہے، اور اسے اللہ نے مقام دیا ہے، ان کے امید سے زیادہ ہی دیا ہے، اور شیطان بھی اس میں اپنا جو ہے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. خیر، تو جو یہ آپ لوگ جو یہ لڑکیاں جو رسک لے رہے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، اور ان بچیوں کو لا کر جو آپ لوگ یہ جو اپنی کلام کو ان کو سکھانے کی اور اس میں خوشیاں اپنے آپ کو خوش اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ثواب کا حقدار سمجھنے کی جو بھول کر رہے ہو، تو بھائی یہ عابد کی مثال ہے. آپ صرف ان سے رٹا مروا رہے ہو، آپ ان سے صرف یہ ساری چیزوں کا جو ہے ان کی روح سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صرف اسی کو تعلق ہوگا جو علم حاصل ہوگا، جس نے اس کے لفظ کی گہرائیوں میں اترا ہوگا، جو اس کے لفظ کو جب پڑھنے پر اس سے اللہ کے وہ اتنے قریب کہ اللہ نے اس سے پوچھا ہوگا بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے. ایسے موقع بتائے آپ کو کس کے ساتھ آتے ہیں اور کس کے ساتھ ہوتے ہیں جو ان لفظوں کی گہرائیوں میں اترتے ہیں. عالم کو اللہ نے اگر یہ درجہ دیا تو کیوں دیا؟ یہ تو آپ سمجھیے کہ جسم کا ایک حصہ رواں اس کا اس لفظ میں اس کی تفسیر اس کے ترجمے سے لے کے اس کی تفسیر تک میں گھسا ہوتا ہے، اس کے اندر پورا سے پورا وہ اسے پی گیا ہوتا ہے گھول کر. اس الفاظ کی اس کی تاثیر اثرات اس کے اندر اتنی روانگی اس کے خون میں دوڑ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو آوازیں آتی ہے، باقاعدہ اس سے بشارت الہام ہوتا ہے. بھائی وہی کا زمانہ نہیں ہے، مگر اللہ نے ان چیزوں سے ہمارے لیے اتنے راستے رکھے کہ آج بھی ہم اچھے اور برے کی تمیز رکھ سکتے ہیں اور فیصلہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کا ایسا ہمارے نبی کی سنت ہے کہ جو ہے مشورہ لینا وہ جو سنت سے ثابت ہے. تو میں تو یہ کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن اللہ کے واسطے اس چیز کو میرا جو نظریہ ہے اس کو آپ ضرور مجھے اس کے بارے میں ضرور آپ مجھے واضح کیجئے. میری ہاں میں ہاں نہیں ملانا، کیونکہ میں کام کر رہی ہوں اور میرے کام کو آپ لوگ سراہ رہے ہیں اور آپ کے لیے میرا کام بہت معتبر ہے، لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری اس بات میں کوئی ہاں میں ہاں ملائے جھوٹا. اور پہلے بھی آپ لوگوں نے کبھی میری کسی بات میں ہاں نہیں ملائی ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے. اللہ میری اس میں کہیں ایسی پکڑ نہ ہو جائے کہ میں جواب دینا بھاری پڑ جائے، میرا سارا کیا کرایا میرا جو ہے ضائع ہو جائے. بس اس طریقے سے اللہ ایسی کوئی نوبت نہ آنے دے. شیطان تو چاہے گا کہ ان کی ساری محنت ضائع ہو. تو ہماری محنت کو بچانے والی اللہ کی ذات ہے. عابد کی مثال تو آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے وہ محنت کرتا ہے، اور کتنے دنوں کے بعد ایک دن 100 دن میں کہ ایک دن باقی ہے اس کی عبادت کو، اور ایک دن میں اس کا سب کچھ علم جو ہے ختم. شیطان نے چیلنج کر کے اس کے علم کو پورا کے پورا مٹی میں ملا دیا، اور وہ جو ہے وہ خاک ہو گیا. سارا کے سارا اس کا عابد کا ساری عبادت جو ہے ضائع ہو گئی، کیونکہ علم نہیں ہے ان ساری چیزوں کی جو ملنے والی تھی اس کو، جو اللہ کی طرف سے صنعت، اس کا بس کچھ وقت کچھ حصہ باقی تھا جو شیطان اچک لے گیا. تو بھائی میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ جو مثال ہے اگر یہ ہماری نسلوں کے لیے اگر ہم سوچیں اور ہماری بچیوں کو ہم عزت دے، اور جو یہ کلام بچپن سے جن کے خون میں جن کی روانگی میں یہ دوڑ رہا ہے، جو یہ بچپن سے جن کو یا اس کی تعلیم دی گئی، جنہوں نے سمجھ کر اور اس کو عمل میں لایا اور اس کو اپنی زندگی میں اتارا، اگر ان بچوں کو ہمارے گھر کی زینت بنائیں گے، اپنے بچوں کے لیے تجویز کریں، اپنے بچوں کے لیے اگر اگر انہیں اپنے بچوں کی اللہ کے حکم سے نسلوں کے لیے چنیں گے، تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی آگے کا خطرہ تو باقی نہیں رہے گا. اور جو خطرہ کی گھنٹی ہم اپنی بیس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ذمہ داری بولوں گی، آپ اللہ پہ یہ بات نہیں ڈال سکتے. آپ بتائیے مجھے کون سا ایسا عمل جو ہے جو حرام سے ہو کر گزرتا ہے؟ منگنی کے بعد لڑکی سے بات کرنا جب ہمارے مذہب میں منع ہے اور اس کے لیے بھی حکم ہے، تو مجھے بتاؤ یہ کون سا حلال طریقہ ہے بھائی ہے کہ کسی کو دین میں لانے کے لیے پہلے اس کے ساتھ میں مماری کرو، اس کے ساتھ میں عشق لڑاؤ، اس کے ساتھ گھومو پھرو، جو بھی جس کی جتنی جہاں تک شیطان اس کو اس رشتے میں لے جاتا ہے وہاں تک کا جانے کے بعد میں پھر اس کو عملی جمع پہنا دو کہ میں نے اس کو اسلام قبول کیا، میں نے ایک حج کا ثواب کمایا، اور میں نے جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی مذہب کے لیے میں نے یہ اس کو اٹھا رہا ہوں کہ میں نے اس کو اس رشتے کو جو ہے حلال طریقے سے اور اسلامی طریقے سے اس سے میں نکاح کر رہا ہوں.
بھائی بہت بہت بڑی آپ کی مہربانی کی آپ نے اسلام اور دین کے اوپر، نوز باللہ سما نوز باللہ، اپنی کرتوت کو اسلامی عملی جامہ پہنا کر آپ یہ ہمارے کو بیوقوف بنا نہیں سکتے. آپ اپنے بچوں کو تاکید کرو، نیم حاکم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. کون سی بیس پہ بھائی آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہو؟ میرا اللہ کو استغفر اللہ، میرا اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے ایسے اس طریقے سے اپنے مذہب کو کسی کے آگے پیش کرنے کی، تم جیسوں کے ہاتھوں سے، جن کو خود کو تعلیم، جس کو خود کو پوری طریقے سے معلومات نہیں. آپ مجھے بتاؤ، ایک نئی شادی شدہ بڑا مسلمان بچہ جب شادی کرتا ہے کسی کے ساتھ میں، تو آپ مجھے بتاؤ اس کی کتنی نمازیں ہوتی ہے نئی شادی میں، کتنے وہ بتائیے نا، جس طریقے سے وہ پہلے عبادت کرتا ہے. کل ہی ہمارے جو نئی شادی ہوئی 25 تاریخ کو، ایک ہمارے گروپ کے ہی ہے ماشاءاللہ، وہ اکبر بھائی جو ہجوری سے ہے، اور کل اپنی ٹیم کے ساتھ، پوری ٹیم کے ساتھ مجھے اپریشیٹ کرنے میرے کام کو، جو انہوں نے کل آ کے، جو ان کو پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ ولیمے تھے، اپنا ولیمہ کھا رہے تھے، اپنی شادی انجوائے کرتے ہوئے. جب میں نے بات ان کے پاس رکھی، ان کے دوست ان کے ساتھ جو آئے تھے ہماری ٹیم کے لوگ کافی، وہ بھی سب ہنس پڑے کہ بھائی کتنی عبادت ہوتی ہے نئے لڑکے نئے دولہے کی. تو سب ہنسنے لگے اور سب ان کو ہاتھ مار کے، کیا بھائی ایسا. تو یعنی بات کیسی ہے کہ حقیقت میں، یہ حقیقت بات ہے، میں اکبر بھائی کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہر کسی کی بات کر رہی ہوں کہ نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ نئی شادی ہوتی ہے تو ذہن ذرا کیا ہے، وہ ذرا اس طرف ہوتا ہے جو محبت اور پیار محبت کی باتوں میں. تو خیر وہ بھی جو ہے حلال طریقے سے، یہ سب بھی چیزوں میں اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ اس میں معذرت والی آپ کے لیے گنجائش رکھتا ہے. لیکن مجھے بتاؤ نا، جو نیا دین میں داخل ہوا وہ کون سے سجدے آپ کے لڑکی کو کروانے والے، اس لڑکی کو کروائے گا؟ جو نیا دین میں داخل ہوا کون سے سجدے وہ لڑکی کرے گی، یا وہ لڑکا کرے گا، یا وہ لڑکی اور لڑکا اس سے کروائے گا یا کروائے گی، جو وہ پہلے سے کرتے آئے ہیں یا نہیں کرتے آئے ہیں، یا ان کو بھی سیکھنا پڑے ان کے ساتھ میں، وہ بھی کرنا چالو کر دے کہ بھائی میں نے جب اس کا بیڑا لیا ہے تو میں بھی اس چیز کو عمل میں لاؤں گا. لیکن یہ فوراً اس کا عمل ہونا ناممکن ہے. اب اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور سے آپ مجھے کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ نئی شادی والے کی جو ہے حالت کس طریقے سے ہوتی ہے. یعنی دین کے معاملے والا آدمی بھی، ایک عالم بھی، اور ایک عابد بھی، اور ایک جاہل بھی، اور ایک مسلمان بھی، اور ایک مومن بھی، اور ایک غیر مذہب سے آیا ہوا وہ شخص جس کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے یا کلمہ پڑھی ہے جو لڑکی یا لڑکا، ان دونوں کی مجھے یہ مثال کے ساتھ میں بتائیے. جیسے میں نے ابھی اکبر بھائی کی مثال دے کے بتائی، جبکہ وہ ماشاءاللہ پورے اسلامی، یعنی اللہ دیکھ کر اللہ یاد ہے، ایسا بچہ ہے، وہ بچہ ہی بولوں گی. تو وہ سبھی بچے تھے جو کل آئے تھے مجھ سے ملنے میرے لیے، اور ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد ہے. ویسی صفت میں نے دیکھی، کرتا پائجامہ، سر پہ ٹوپی، اللہ، اور ایک دم یعنی زبان پہ وہی اپنی ہماری اسٹائل والی بات، اللہ کا نام، اور بس ایک دم بس اللہ کے آگے مرمٹنے والی جو ہماری اندر کی جو کوالٹی ہے، اس سے ہمیں دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، ہمیں ایسا لگتا ہے. تو ہمیں تو اللہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، ہمیں تو ہمیشہ اللہ یاد رہتا ہے. اور تو اکبر بھائی کی میں بات کر کے نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جو کمی بیشی جو دوستوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ مسجد میں بھائی نہیں آ رہے، بھائی گھر میں نماز پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے، اب ذہن تو بنے گا نا، بھائی فجر میں دوڑ کے آتے تھے، وہ گھر میں نماز پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے، یا نماز ہی نہیں پڑھ رہے. کافی کچھ ذہن جاتا ہے. اللہ ان کے اللہ کی پردہ پوشی کرے، اللہ انہیں پھر سے وہ روٹین ان کی واپس سے بنا دے جو پہلے سے تھی ماشاءاللہ. لیکن نئی شادی میں ہوتا ہے یہ عمل، جو ہے میں بتا رہی، ہر نئی شادی میں ہوتا ہے. تو بس اتنا ہی بولوں گی کہ ذرا تھوڑا سوچو، کہ تم کسی کو لا رہے ہو نئی شادی میں، آپ کسی کو اتنا سب کچھ سکھانے کی ذمہ داری لے کر، اور اس کو کتنا آپ نبھاؤ گے، جو سامنے والے کو آپ نبھانے کی جو آپ نے اپنے سر پر ذمہ داری اٹھائی ہے. آپ کا وعدہ کسی قوم، کسی فرقے، یا کسی ماں باپ، یا کسی کے ساتھ نہیں. یہ وعدہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ نے اگر اس کو سکھانے میں، اس کو بتانے میں اگر کوئی غلطی کی، اگر وہ آپ کے بولنے سے اسلام میں آئی ہے اور یا آیا ہے، اور اس نے آپ کے بولنے سے رٹا مارا ہے، اور اس پر وہ کھرے نہیں اتر رہے، ان کے جسم کی اندر، وہ روح کے اندر، ان کے خون کے اندر اگر الفاظ نہیں اتر رہے، اس کی روح نہیں پہنچ رہی ہے، تو کیا فائدہ ہے مجھے بتاؤ؟ جب کیا فائدہ پھر وٹا مار کے آپ کی خوشی کے لیے اگر وہ دین اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کی خوشی کے لیے وہ اگر کچھ ان چیزوں کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی خوشی کے لیے وہ وقت پر اگر پابندی بھی کر رہے ہیں، آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ہونے والے بچے جو آپ کے بچے دنیا میں آئیں گے ان کو بھی سکھا رہے ہیں، آپ کی خوشی کے لیے وہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کے تعاون بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ کی خوشی کب تک؟ جب تک آپ نے ان کو خوش رکھا.
جیسی آپ نے ان کے خلاف ورزی کی، آپ سے پہلے وہ آپ کے رب کے خلاف جائیں گے. اور دوسری بات، آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے یا آپ دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتے؟ اللہ معاف کرے، آپ کے حیاتی اللہ آپ کو دے. لیکن کتنے واقع. اب ایک معاملہ میرے پاس میں جو ہوا ہے، جو تھانہ کی ایک لڑکی کا پیٹرول پمپ کے سامنے ایک بلڈنگ میں اس کا بیوٹی پارلر میں عورت کام کرتی ہے، ببیتا نام ہے اس کا، اور اس کی جو بیٹی جس کی مسلمہ جس کی لسٹ نکلی، اس کو ہم نے کانٹیکٹ کیا، ہم نام سے بار بار پوچھتے رہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں. آخر تک اس بندی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میری بچی کس کے ساتھ اس طرح سے کر سکتی؟ خان صاحب کی بیٹی، کیونکہ خان بہت نامچین انسان اور انتقال ہو گئے، انہوں نے اپنی بچی کو پال پوس کے بڑا کیا. یہ میڈم نے تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں جو ہے یہ بچی جو ہے ایسا کر رہی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا. ہم نے اس کو ساری معلومات دی، جب ہم ان کو بار بار پوچھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی جواب دینے تیار نہیں. اور اب پتا چلا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی باقاعدہ اسی رسم و رواج سے، اور یہ ان کے خود کے اسٹیٹس پہ میں نے جو ہے جو یہ ابھی جو دن گزرے ہیں اس کے تہواروں کے، وہ سارے ان کے اس میں صبح اچھائیں تھی، اور بیٹی کو وہ کیا بولتے وہ ہنی مون کے لیے بھیج رہی ہے. اور جس طریقے کا حلیہ مجھے کہیں بھی اللہ والی صفت نظر نہیں آئی. خان صاحب کی روح کو اللہ پروردگار سکون دے. قبر اٹھا کے پھینک رہی ہے یا سوال ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن خان صاحب کو ضرور اللہ کے پاس سوال ہوگا کہ تم نے اپنی نسل کے لیے کیا انتظام کر کے آئے تھے، کس کے ہاتھ میں اپنی اولاد کی پرورش سونپ کے آئے تھے. لیکن اس وقت تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کی محبت میں، ان کی خدمت میں، ان کی طرف سے پوری طریقے سے جو انہوں نے ان کے لیے انتظام اور ان کے رہائش کا سامان ان کے لیے مہیا کیا ہوگا، اس کے حساب سے وہ بہت ایماندار تھی وہ عورت. اور اب بھی ایماندار بننے کی کوشش کی جس میں ہم بیوقوف بن گئے. اور بیوقوف کیا چھوڑو، ہمیں کیا کرنا جس کے عمل اس کے ساتھ. جب ماں اور باپ اگر اس میں ہم کو اگر ساتھ نہیں دے رہے تو ہمارا کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہماری پیٹ کی اولاد تو نہیں بھائی، جن کی اولاد ہے ان سے اللہ پوچھے گا. ہمارا جتنا کام تھا ہم نے کیا، لیکن جو ہے مرتد ہونے سے اس بچی کو کوئی بچا نہیں سکا. اب خان صاحب کی نسل جو ہے وہ قیامت تک، اللہ نہ کرے بیچ میں کچھ ایسا راستہ سبیل بن جائے، اللہ ان کی قبر میں ان کی آواز، ان کی معافی اور تلافی، اور ان کی اللہ ان کی جو ہے فریاد سن کر کچھ اور راستہ نکالے کہ اس کی اولادوں کے لیے کوئی راستہ اسلام کی طرف آنے کا بن جائے. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں لڑکی مرتد ہو چکی ہے، لڑکی نے پوری طرح اسلام کو چھوڑ چکا ہے، اور حلیہ سازی کے حساب سے جو ہے اسپیشل میرج کے ایکٹ سے یہ شادی ہو چکی ہے، اور وہ اپنا مذہب پالے گی اور یہ اپنا مذہب پالے گی، جبکہ ایسا کچھ ہمارے دین کا رکن نہیں ہے. تو یہ حلیہ سازی کے تحت یہ ساری چیزیں ہو گئی. میں شبینہ انیس قریشی حفاظت نسل کے ساتھ آپ لوگوں سے اس بات کو، ہمارے مولانا عمار صاحب کی اور ہمارے بھائی ستار بھائی کی بحث، اور ہمارے مولانا فرید بھائی کے سامنے کے حدیث کے مفہوم سے کے حوالے سے اس کیس کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے کے لیے آپ لوگوں سے اس کے اندر آپ لوگوں سے اس میں آگے کے لیے آپ سے مدد کی گزارش کرتے ہوئے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی ذمہ دار بناتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.